اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عما یتساءلون، یہ سورہ نبا ہے، یعنی یہیں سے 30واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اس کا نام سورہ نبا ہے کیونکہ اس میں لفظ نبا استعمال ہوا ہے، اور نبا کے معنی ہوتے ہیں بڑی خبر کے۔ اس میں قیامت سے متعلق کافروں کی بات اور اس کا جواب نقل کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نبا ہے، گویا کہ نبا سے مراد قیامت ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے اس وقت یہ سورت نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں اس پوری سورت کا خلاصہ قیامت ہے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت کے انکار کرنے والے جو آپس میں سوالات کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی، ان کو بہت جلد اس کی سزا اور اس کی حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ جائے گی۔ پہلی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی حالت کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے سیرت پڑھی ہوگی، خاص طور سے مکے کے زمانے کی سیرت، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس وقت بس یہی کام تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے اور کافر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پوری سیرت کا خلاصہ مکے کی یہ نکلتا ہے، آپ سمجھاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، اور کبھی کبھی بڑھ کر تکلیف پہنچاتے تھے۔ بس گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سمجھانے کا تھا، اور ان کا کام آپ کے بات کو توڑنا تھا، کسی بھی طریقے سے توڑا جائے، مذاق اڑا کر توڑا جائے یا تکلیف پہنچا کر توڑا جائے، بس مقابلہ کرنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ دیکھو ایمان قبول کر لو، ورنہ تم جب مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم کو سزا دیں گے، قیامت میں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اس موقع پہ وہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ بھائی محمد ہے تو سچا آدمی، کہیں ایسا تو نہیں مرنے کے بعد ہمارے پہ بجنا شروع ہو جائے۔ کوئی کہتا تھا ارے تم کیوں چکر میں پڑ رہے ہو، یہ تو ایسی باتیں ہیں، کہیں دیکھا کسی ہمارے ابا کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، پڑدادا کا انتقال ہو گیا، کوئی زندہ ہوا آج تک؟ کبھی بھی نہیں ہوا ہے۔ تو کوئی کہتا تھا بھائی ایسا لگتا ہے کہیں مرنے کے بعد بجے، کوئی کہتا تھا نہیں نہیں کچھ نہیں ہونے کا، بس یہی چلتا رہے گا۔ تو اس طریقے سے وہ اختلاف کرتے تھے۔ اس اختلاف جو یہ قرآن میں فرمایا ہم فیہ مختلفون، اس کا یہی مطلب ہے۔ کوئی کہتا تھا آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی، کوئی کہتا ہے چل آ بھی گئی تو ہمیں تھوڑی کچھ ہوگا، کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی سزا مل سکتی ہے، محمد سچا آدمی ہے، سچا مذہب لے کر آیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں آپس میں ڈسکس کرتے تھے، مجلس اسی سے ان کی بھری رہتی تھی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے سوال قائم کیا ہے، اس لیے کہ پہلے کوشچن کرنے کے ذریعے سے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ پہلے کوشچن سوال کیا گیا اور پھر اس کا جواب دیا گیا۔ کس بارے میں پوچھ رہے ہیں یہ؟ پھر اللہ نے خود ہی نے کہا بہت بڑی بات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، بہت بڑی بات کے بارے میں آپس میں سوال کرتے ہیں، یعنی یہ اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں، حالانکہ قیامت ہی تو سب کچھ ہے۔ کافر کو جو سزا ملے گی وہ قیامت ہی میں ملے گی، ورنہ اس وقت تو دنیا کے کافر بڑے عیش میں ہیں، مسلمان بڑے پریشانی میں ہیں۔ اور مسلمانوں کی جو بنیاد ہے، جنت ملے گی، عیش ملے گی، محلات ملیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، سب کچھ کب ہوگا؟ قیامت میں ہوگا۔ تو قیامت تو یہ سمجھیے دنیا کی سب سے خبروں میں سب سے بڑی خبر ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا النبأ العظیم، حالانکہ نبا خود اس خبر کو کہتے ہیں جس کی اہمیت ہو، اور العظیم لگا کر پھر اس کو اور بڑھایا گیا کہ بہت بڑی بھیانک بات ہے جس کے بارے میں ابھی تک پوچھ ہی رہے ہیں اور یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ الذی ہم فی مختلفون، اختلاف کرتے ہیں آپس میں، کوئی کہتا آئے گی، کوئی کہتا نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو ہم کو سزا نہیں ملے گی، کوئی کہتا نہیں سزا مل سکتی ہے۔ کلا، بالکل نہیں۔ یہ آپس میں جو اس طرح باتیں کر رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اور یہ غفلت میں ہے، اور ان کی غفلت ابھی دور ہو جائے گی، ابھی آنکھ مچی اور قیامت آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے جو آدمی مر گیا تو اس کی تو قیامت آ گئی، کیونکہ قبر یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے۔
القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار. تو اس کے سامنے تو ساری قیامت کی باتیں کھل کر سامنے آ جائے گی، لیکن ایمان بالغیب ہے، الذین یؤمنون بالغیب، آنکھ میچے ایمان لانا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، عقل قبول کرے یا نہ کرے، اللہ نے کہا ہے تو برحق ہے، بس یہ ہے ایمان بالغیب. ہم نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، تجربہ تصدیق کرتا ہے یا جھٹلاتا ہے، کوئی بنیاد نہیں ہے. جب اللہ نے کہا ہے تو قیامت آئے گی، بس یہ یقین رکھنا ہے. مرنے کے بعد تو سب چیزیں سامنے آ جائیں گی، وہاں پر قیامت پر یقین کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دو دو مرتبہ ڈانٹ پلائی، ثم کلا سیعلمون. دیکھو پھر تم سے کہا جا رہا ہے اب بھی مان جاؤ، ورنہ آنکھ میچتے ہی پتہ لگ جائے گا کہ قیامت جس کا تم مذاق اڑاتے ہو، جس کے بارے میں اختلاف کرتے ہو، اس کی کیا حقیقت ہے. ابھی تمہارے گھر والے تمہیں دفنا کر بھی نہیں جائیں گے، ابھی تمہارے اوپر بجنا اور عذاب مسلط ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ تو کافروں کے بارے میں ہے، لیکن ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، خدا نہ خواستہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. اگر ہم نے بھی قیامت کی تیاری نہیں کی تو ہمیں بھی جلد ہی پتہ لگ جائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں دیکھ لیں گے کیا ہوگا، دیکھ لیں گے کیا ہوگا، دنیا ہے مستی مارو، ساری دنیا کوئی چاند پر پہنچ گئی، آسمان پر پہنچ گئی، سائنس وہاں پہنچ گئی اور دنیا دار وہاں ترقی کر گئے، کافر نے یہ کر لیا یہ کر لیا. اور اب تک یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی بس آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو. یہ سب بکواس ہیں، یہ سب شیطانی دھوکے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہی ان لوگوں کو بھی پتہ لگ جائے گا جو آج کل قرآن حدیث پڑھنے والوں کو تانے دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کو بیان کیا، اور قدرتوں کو بیان کرنے کے ذریعے سے اصل یہ بتلانا ہے کہ دیکھو جب ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا تو قیامت لانا ہمارے لیے کون سی مشکل بات ہے. اچھا یہ بتلاؤ اگر زمین نہ ہوتی تو کیسا ہوتا. مثال کے طور پر سمندر ہی سمندر ہے، وہاں کوئی زمین بچھا سکتا ہے؟ پہلے تو ساری زمین میں پانی ہی پانی تھا، اللہ نے زمین کو بچھایا، تو یہ بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ تم تو صرف ایک ذرہ زمین کا پیدا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں گز زمین پیدا کر دی اور تمہارے لیے اس کو بچھونے اور بستر کی طرح بنا دیے. چاہے جا گھر بناؤ، بلڈنگ بناؤ، دکان بناؤ، مکان بناؤ، رہو، سو، کھیلو، ہنسو، مزے مارو، تو تمہارے لیے ایک بستر بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرتیں تمہارے سامنے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ قیامت نہیں قائم کر سکتے؟ جو بنایا ان کو توڑ پھوڑ نہیں سکتے؟ اور ساتھ ساتھ اس میں نعمتوں کا اظہار بھی ہے کہ شرم کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، تم کو جوڑا بنایا، نیند کو بنایا، دن بنائی، رات بنائی، پھر بھی تم اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہو. شرم کرو. تو الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے، سوال کیا جا رہا ہے لیکن سوال کر کے ہاں کہلوانی ہے. بتلاؤ کیا زمین کو ہم نے بچھونا نہیں بنایا؟ اب یہ میں اس کی تفسیر زیادہ نہیں کروں گا، لیکن آپ خود سوچئے اگر زمین نہ ہوتی، آج ہم بیٹھے ہیں، کوئی بیڈ پر بیٹھا، کوئی صوفے پر بیٹھا، کوئی کہیں بیٹھا ہے، لیکن وہ ہر چیز زمین پر ٹکی ہوئی ہے. اگر یہ زمین نہ ہوتی تو ہم کیسے رہتے، ہم کیسے بیٹھتے، کیسے سوتے، کیسے ہم اپنا کام کاج کرتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو نعمت ساری دنیا کو ملتی ہے، آدمی اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا، حالانکہ اصل نعمت تو یہی ہے جو ساری دنیا کو ملی ہوئی ہے. والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا. حدیث شریف میں آتا ہے، مشہور حدیث شریف ہے کہ اب جب اللہ تعالیٰ نے، اور قرآن کی آیتوں میں بھی یہ مضمون بار بار آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پانی کے اوپر زمین کو بچھا دیا تو زمین ہلنے لگی، کیونکہ پانی پر وہ نہیں ٹک رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑوں کو زمین پر لگا دیا. جب زمین پر بوجھ پڑا ان پہاڑوں کا تو زمین رک گئی، تھم گئی، حرکت کرنی بند کر دی. یعنی جو پہلے اتنی حرکت کر رہی تھی کہ اس کے اوپر ٹھہرنا بھی مشکل تھا، ورنہ تو زمین اب بھی حرکت کرتی ہے. تو اس طریقے سے جیسے کوئی چیز جم نہ رہی ہو، آدمی وہاں کیل ٹھوک دیتا ہے اور وہ چیز جم جاتی ہے. دیوار پر کوئی چیز آپ کو لگانی ہو، اگر خالی لگائیں گے تو گر جائے گی، اگر کیل ٹھوک دیں تو وہاں رک جاتی ہے. تو اس طریقے سے گویا کہ زمین کو پانی پر جمانے کے لیے اللہ تعالی نے کیلیں ٹھونکی، اور یہ کیل پہاڑ تھا. تو یہ پہاڑیں اللہ تعالیٰ کی کیلیں ہیں، میخیں ہیں.
یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر زمین یوں ہلتی رہتی ہر وقت آدمی کے سر گھومتا رہتا، چکر آتے رہتے. جن کے سر میں درد ہوتا ہے ان کو معلوم ہے کہ سر کا درد کیا مصیبت کی چیز ہوتا ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تم کو جوڑا جوڑا بنایا، میاں بیوی عورت مرد بنایا. ہر شخص جانتا ہے کہ عورت کو شوہر کی ضرورت ہوتی ہے، شوہر کو بیوی کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس کا نظام الگ بنایا، اس کا نظام الگ بنایا. اور اگر ہم اس کا دوسرا ترجمہ کریں کہ تم کو قسمیں قسمیں بنایا، تو دیکھ لیجئے کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے، اور کوئی مزاج کا تیز ہے، کوئی کم ہے. آخر یہ کہاں سے آئی ہے؟ اس میں قدرت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو سبات بنایا. سبات کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ مصیبتوں کو دور کرنے والی چیز بنایا، یعنی راحت کا سامان بنایا. ہر آدمی اس کا تجربہ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں بیان کرتے ہیں کہ پاگل سے پاگل کے سمجھ میں آ جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ اس نے عالمیت کا کورس کیا ہو. بوڑھے کے بھی سمجھ میں آئے گی، بچے کی بھی سمجھ میں آئے گی، دیہاتی کے بھی سمجھ میں آئے گی، شہری کے بھی سمجھ میں آئے گی کہ اتنا آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، چور چور ہو جاتا ہے، سوتا ہے. اللہ تعالیٰ نیند عطا فرماتے ہیں اور اس کے بعد اٹھتا ہے، پتہ بھی نہیں لگتا کہاں تھکن تھی، کہاں درد ہو رہا تھا، کہاں آدمی کے جوڑ میں پریشانی تھی. لیکن آدمی کبھی بھی اس پر شکر ادا نہیں کرتا. کتنے لوگ ہیں جو سونے کے اٹھنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور دوسری دعائیں پڑھتے ہیں. کون اللہ کا شکر ادا کرتا ہے؟ وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو لباس بنایا. یعنی جس طریقے سے لباس انسان کو ڈھانک لیتا ہے، انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے، اسی طریقے سے رات انسان کو چھپا لیتی ہے. بہت سارے وہ کام ہیں جو رات ہی میں ہو پاتے ہیں، دن میں نہیں ہو پاتے، اور رات میں ہی نیند عام طور پر آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رات کو نیند کو آرام کے لیے بنایا. وجعلنا نومکم سباتا کا ایک ترجمہ باقی رہ گا، انشاءاللہ ممکن ہے کل اس کو بیان کیا جائے. اب میٹنگ پوری ہونے والی ہے، اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہوں ورنہ وہ بیچ میں رک جائے گا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا